افضلیت، اقدمیت، اعظمیت، اکبریت اور سبقت کے سارے موضوع جو ہیں وہ موجود ہیں۔ کنز العمال کے اندر حدیث نمبر کے 35,675 جو 12ویں جلد میں ہے، اس میں تاجدار حلتا حضرت شیر خدا مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یہ فرمان موجود ہے، کان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذا ذکر عنده ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال السباک یذکرون والذی نفسی بیدہ ما استبقنا الی خیر قط الا سبقنا الیہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا جاتا تو راوی کہتے ہیں یعنی ان کے معلومات کے مطابق جب بھی ذکر کیا جاتا تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے سے یہ تبصرہ کرتے السباک یذکرون، کہ لوگ اس ہستی کا ذکر کر رہے ہیں جنہیں رب نے ہمیشہ سبقت عطا فرمائی ہے۔ ایک ہوتا ہے سابق کہ فلاں فلاں سے سابق ہے، سبقت لینے والا ہے، اور ایک ہے سباق، یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، یعنی بہت زیادہ سبقت لینے والا۔ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو لفظ استعمال کرتے تھے وہ تھے السباق، اور ایک بار نہیں، جب کوئی ایک بار ذکر کرتا تھا آپ 2 بار حضرت صدیق اکبر کو سباق کہتے تھے کہ یہ سباق کا ذکر کر رہے ہیں، سباق کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور ساتھ پھر یہ ارشاد فرماتے تھے والذی نفسی بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ مولا علی فرماتے ما استبقنا الی خیر قط الا سبقنا الیہ ابو بکر، کسی بھی نیکی کے کام میں جب ہم نے مقابلہ کیا تو ہمیشہ صدیق اکبر ہی پہلے نمبر پہ آئے۔ ما استبقنا الی خیر قط، حسر کے ساتھ فرمایا کہ کوئی بھی نیکی کا کام ہو، وہ میدان جہاد یا دیگر مواقع ہوں، جب بھی ایسا موقع آیا کہ دیکھتے ہیں کہ کون آگے بڑھتا ہے اور سب سے پہلے نمبر پر کون آتا ہے، تو حسر کے ساتھ یہ فرماتے ہیں کہ الا سبقنا الیہ ابو بکر، ہمیشہ اچھائیوں میں ہم سے آگے گزرنے والی ہستی کا نام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اسی کے ساتھ جو اگلی حدیث ہے 35,676، ابو الزناد روایت کرتے ہیں قال رجل لعلی رضی اللہ تعالی عنہ یا امیر المومنین ما بال المہاجرین والانصار قدموا ابا بکر، یہ کیا ہوا کہ مہاجرین اور انصار نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ پر مقدم کر دیا۔ یعنی جس وقت یہ معاشرے کے اندر کچھ لوگ ایسے پیدا ہو چکے تھے کہ جن کا مزاج شکایت والا تھا اور اعتقاد میں گڑبڑ آ چکی تھی، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور خلافت تھا تو آپ کو مختلف مواقع پر مختلف لوگوں نے کہا کہ آپ کا نمبر پہلا تھا، آپ 4تھے نمبر پہ کیوں آئے، آپ نے اتنی دیر انتظار کیوں کیا خلافت کا؟ تو اسی مضمون کی یہ بات بھی ہے کہ ایک بندہ آیا
اس نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا یا امیر المومنین ما بال المہاجرین والانصار، یعنی اس نے جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولیت ہے خلافت میں، اسے مہاجرین اور انصار کے کھاتے میں ڈالا کہ انہیں حضرت صدیق اکبر کو آگے انہوں نے کر دیا، مہاجرین نے کر دیا اور انصار نے کر دیا۔ حالانکہ جو ہمارا پچھلا جمعہ تھا اس پر ہمارے سارے دلائل لاہور میں یہ تھے جو بخاری مسلم اور دیگر کتابوں میں کہ یأبی اللہ والمؤمنون الا ابا بکر، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق کو میں نے آگے نہیں کیا، اللہ نے آگے کیا ہے۔ اور اس طرح کے بھی ساتھ فرمان موجود تھا کہ میں نے 3 بار اللہ تعالیٰ سے یہ کہا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، لیکن ہر بار اللہ نے انکار کیا، اور اللہ نے سوائے ابو بکر صدیق کے اور کسی کو مصلی پر کھڑے کرنے کے لیے مجھے اجازت نہیں دی۔ تو اور اسی پر پھر ہم نے قرآن سے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ دلیل بھی پیش کی جو لطائف المنن کے اندر آپ سے کسی نے یہی بات کہی کہ مہاجرین انصار نے آگے کیا، فرمایا مہاجرین انصار نے ابو بکر کو آگے نہیں کیا، اللہ نے ابو بکر صدیق کو آگے کیا۔ یعنی یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ اب یہاں بھی یہ بات ہے کہ ما بال المہاجرین والانصار قدموا ابا بکر، کہ انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقدم کر دیا۔ وَأَنْتَ أَوْفَى مِنْهُ مَنْقَبَةً، حالانکہ آپ کی فضیلت ان سے زیادہ ہے۔ اس سائل نے، اس شخص نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا حالانکہ آپ کی افضلیت، منقبت، فضیلت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ ہے۔ وَأَقْدَمُ مِنْهُ سِلْمًا، آپ ان سے پرانے مسلم ہیں، آپ نے پہلے ان سے اسلام قبول کیا۔ وَأَسْبَقَ سابقاتن، اور آپ کو اللہ نے سبقتیں عطا فرمائیں۔ اس طرح کا مضمون اس نے ساتھ اپنے دلائل بھی پیش کیے اپنی طرف سے، اپنی بات کے ساتھ، کہ آپ کی سبقت بنتی ہے، آپ کو پہلے ہونا چاہیے تھا۔ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں یہ ارشاد فرمایا، اتنا غصہ آ گیا، فرمایا آئذ اللہ لا قتلتک، اگر تو مومن نہ ہوتا، یعنی مومنوں سے اپنے آپ کو شمار نہ کرتا، کہ تو یہودی نصرانی تو ہے نہیں، شمار تو اپنے آپ کو مسلمانوں میں کرتا ہے، اور جو مسلمان ہوتا ہے وہ اللہ کی پناہ میں ہوتا ہے۔ لولا ان المومن عائذ اللہ لا قتلتک، اگر مومن اللہ کی پناہ میں نہ ہوتا تو میں تجھے قتل کر دیتا۔ تیری اس گفتگو کی بنیاد پر جو تو نے بظاہر اپنی ہمدردی میرے ساتھ ظاہر کی ہے، لیکن مجھے اس بات پہ تجھ پہ اتنا غصہ آیا ہے کہ میں تجھے، اگر تو اللہ کی پناہ میں نہ ہوتا تو میں تجھے قتل کر دیتا۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا ویحک، ویحک کا معنی اچھائی والا بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں جو پہلے غصے کے الفاظ ہے تو ویحا میں دوسرا معنی بھی ہے جس کا معنی ہے تو تباہ ہو جائے، تو تباہ ہو جائے، یعنی اب یہاں یہ معنی نہیں تو خوش رہے، ویحک تو تباہ ہو جائے۔ ان ابا بکر رضی اللہ تعالی عنہ سابقانی الی 4، فرمایا 4 مواقع پر ابو بکر صدیق مجھ سے سبقت لے گئے، یعنی یہاں 4 کا بطور خاص تذکرہ کیا کہ تو مجھے کہہ رہا ہے کہ لوگوں نے مقدم کر دیا ان کو، تو لوگوں نے ان کو مقدم نہیں کیا، ان کو اللہ کی طرف سے یہ تقدیم ملی۔ اور ان 4 کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا سبقانی الی الامامہ، امامت میں وہ مجھ پر سبقت لے گئے۔
سابقانی الی الامامہ، جو ابن کوا نے بصرہ میں جب آپ پر اعتراض کیا تھا مجمع عام میں کہ آپ کا پہلا نمبر تھا، آپ نے اتنا انتظار کیوں کیا، تو ابن کوا کا تعلق خوارج سے تھا، تو آپ نے اس کے جواب میں مجمع عام کے اندر آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ لست مریضا ولا غائبا۔ اس دن جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ کہو کہ وہ میرے مصلی پہ امامت کروائیں، میں اس دن نہ مریض تھا نہ میں غیر حاضر تھا۔ تو اگر میں غیر حاضر ہوتا تو پھر بھی کوئی کہتا کہ چونکہ وہ غیر حاضر تھے تو ان کی باری آ گئی، اگر میں بیمار ہوتا پھر بھی کوئی کہتا کہ چونکہ مولا علی بیمار تھے لہذا متبادل ان کو بنا دیا گیا۔ فرمایا نہ میں بیمار تھا نہ میں غیر حاضر تھا، میں پاس ہی تھا۔ تو میرے سامنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور حضرت عباس کو فرمایا مرو ابا بکر، تم دونوں ابو بکر صدیق کو کہو جا کے کہ وہ جماعت کرائیں۔ تو کہنے لگے ردینا لدنیانا ما رضی بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لدیننا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمارے دین میں ہمارا جسے لیڈر بنایا مصلی پہ کھڑا کر کے، نماز جیسے معاملہ میں جو دین کا ستون ہے، تو ہم نے اسی شخص کو پھر دنیا میں بھی اپنا لیڈر بنا لیا اور ان کو اپنا امیر المومنین بنا لیا۔ تو اسی انداز میں آپ نے یہاں فرمایا سابقانی الی الامامہ، امامت میں سبقت انہیں ملی، یعنی سرکار نے یہ نہیں فرمایا مرو علی فلیصلی بالناس، یا مجھے جو میں پاس بیٹھا ہوا تھا فرماتے کہ انت تصلی للناس، آپ جماعت کرائیں۔ کہا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو سرکار نے سبقت دی کہ جماعت وہ کرائیں، اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وہ تقدیم الہجرہ، ہجرت میں بھی وہ مجھ پہ سبقت لے گئے، وَإِلَى الْغَارِ، غار میں بھی وہ مجھ پہ سبقت لے گئے، وَإِفْشَاءِ الْإِسْلَامِ، اسلام کے اظہار میں بھی وہ مجھ پہ سبقت لے گئے۔ یہ ایک جدا موضوع ہے جو کبھی بیان کریں گے، اسلام لانا اور اسلام کا اظہار کرنا، یہ دو جدا چیزیں۔ تو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا وَإِفْشَاءِ الْإِسْلَامِ، اظہار اسلام کے اندر بھی وہ مجھ سے سبقت لے گئے۔ اور ساتھ یہاں تک گفتگو کے بعد پھر فرمایا وَيْحَكَ، تو تباہ ہو جائے، ان اللہ ذم الناس کلہم ومدح ابا بکر، ایک وقت وہ بھی تھا کہ جس میں اللہ نے ہر بندے کی مذمت کی، اللہ نے مذمت کی، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت ایمان انسانیت کو دے رہے تھے کہ میرا کلمہ پڑھو، ان اللہ ذم الناس کلہم ومدح ابا بکر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جن لوگوں کو تھی، جنہوں نے اس دعوت کو قبول بھی کر لیا، ان سب کو شمار کر کے اللہ نے سب کی مذمت کی۔ لیکن اس وقت بھی جس ہستی کی رب نے تعریف کی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ انہیں رکھ کے، وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہ ساتھ آیت پڑھی اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَاصَرَهُ اللَّهُ، کہ اگر تم نے میرے محبوب کی مدد نہ کی تو اللہ تو ان کی مدد کرے گا۔ یہ جو ہجرت کا معاملہ تھا تو اس میں یہ جو اِلَّا تَنْصُرُوهُ، یہ خطاب سب کو تھا کہ تم نے اگر مدد نہ کی تو اللہ تو مدد کرے گا۔ جب باقی سب کو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا تھا
الا تنصروہ، اس وقت بھی غار میں صدیق اکبر ساتھ تھے، یعنی وہ اس جھڑکی میں نہیں آ رہے تھے، وہ اس مذمت میں نہیں تھے جو اللہ تعالیٰ مذمت فرما رہا تھا، جو مولا علی خود استدلال کر رہے ہیں، کہتے ہیں وہی ہاکا تو تباہ ہو جائے، ان اللہ ذم الناس کلہم، اللہ نے سارے لوگوں کی مذمت کی، وَمَدَحَ ابا بکر، اس دن بھی ابو بکر صدیق کی مدح کی، ابو بکر صدیق کی تعریف کی، فقال الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، کہ اگر تم اے لوگو مدد نہیں کرو گے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اللہ نے یقیناً ان کی مدد کر دی ہے۔ تو یہ خطبہ دیا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خصوصی طور پر اس شخص کو کہ جو